کرنا تے جاوے لٹیا جدوں سامان دل دا تے کسے اور سامان نو کی کرنا تے جس دے کھادیاں ہوئے شفا نہیں تے ایسے دارو درمان نو کی کرنا تے جڑا وقت سر عرف نہ ہویا حاصل ایسے ہوئے احسان نو کی کرنا حضرت گرامی اب آپ کے سامنے حافظ قاری محمد سہیل صابر نشائی وہ تشریف لا کر بارگاہ ہدیہ کو ہدیہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ گایا رسول اللہ وسلم علیہ گایا حبیب اللہ کوئی کانیاں شاہداں کوئی کانیاں شاہداں کوئی کانیاں شاہداں پیر دا سب سونے نوشا پیر دیاں کیا باتاں سید تبسم شاہ صاحب میری آواز سنتے ہیں تو قبلہ پیر صاحب کے پاس آ جائیں۔ پیر دا سب سونے نوشا پیر دیاں کیا باتاں پیر دا سب سونے میرے پیر دیاں کیا باتاں ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں کملی والا اے سوہنا دلدار رب دا اس دی نعت نہیں کیتا قرآن نازل مدنی مائی سنگ کیڈا پیار رب دا تے اس دا بولنا رب اس دا ویکھنا عین دیدار رب دا بلک حق تحقیق نا شک کوئی ہو
سید کوثر شاہ صاحب نشاہی مدد اللہ علیہ، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے بارگاہ شاہیت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں و دوستوں، عزیزوں بھائیوں، آج کی یہ مقدس تقریب مار میں حرم جلال شاہد نزد وصال گنجینہ رموزات الہیہ مختلف فیوزات لامت الہیہ امام سلسلہ نوشاہیہ مجدد اعظم حضرت سید حاجی محمد نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس اقدس کے لیے مقدس تقریب ہے۔ مجھ سے پہلے کافی احباب نے جو ہے نظم میں گل عقیدت پیش کیے ہیں، تو ابھی تک نظر میں صاحب عرس کے متعلق کسی نے کچھ بیان نہیں کیا۔ انہوں نے مصرے پڑھے جو پورے سنے دماغ سے نکل گئے۔ تو حضرات گرامی، مجھے فرمایا گیا ہے کہ پہلے ساقی صاحب نے فرمایا تھا کہ 4 مصرے، میں نے کہا کہ 4 مصروں کا ایک شعر بنتا ہے، ایک لڑائی بنتا ہے، تو یہ کوئی ناانصاف ہے، انصافی تھی، تو یہ فرمانے لگے کہ 2 شعر بن۔ تو اب کیونکہ بلانا ان کی مرضی کے ساتھ ساتھ جانا میری اپنی مصرے تو جو میں آج ہی پڑھوں گا، مگر جب تک نظر میں بات کرتا رہوں گا اس میں انہوں نے کوئی قید نہیں لگا۔ حضرت مجدد اعظم سید حاجی محمد نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ 959 ہجری میں مضافات قادر آباد کے ایک گاؤں موضع گگم والی تحصیل پھاڑیا ضلع گجرات جو آج کل ضلع منڈی باوردین میں ہے، میں سید علاء الدین حسین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد میں اس زمانہ میں جب کہ ذرائع آمد و رفت مفقود تھے، نہ ہی ہوائی جہاز تھے، نہ ہی ریل گاڑیاں تھیں، نہ ہی کاریں تھیں، نہ ہی موٹریں تھیں، نہ ہی بسیں تھیں، تو اس زمانہ میں آپ کے والد ماجد نے 7 حج پیدل چل تو جب آپ 5ویں سفر حج تک تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اہلیہ محترمہ کو فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹا جو ہے وہ تولد ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا، اس کی پرورش جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ کرنا، اور وہ دین کا جو ہے وہ بادشاہ ہو۔ چنانچہ آپ سفر حج پر روانہ ہو گئے تو والد کے چلے جانے کے بعد جو ہے حضرت نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو آپ کی جب ولادت کا سنا تو اس زمانہ کے شیخ کامل ایک قادری بزرگ حضرت تقی شاہ سلیمان نوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ضلع سرگودا کے ایک جگہ موضع بروال میں سکونت رکھتے تھے، جب انہوں نے سنا تو آپ کے گھر آئے اور کچھ پارچہ جو تھا کپڑا نما کوئی چیز تھی وہ آپ کی والدہ کے سپرد کی اور فرمایا کہ اس بچے کو اس کپڑے میں دو۔ یہ کپڑا وہ تھا کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ اکبر حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضور غوث پاک کے بڑے بیٹے اور سجادہ نشین تھے آپ کے بعد، ان کے حوالے کپڑا کیا اور فرمایا کہ یہ امانت جو ہے یہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مجھ تک پہنچی اور یہ آگے تم نے جو پہنچانی ہے، اس امانت کا حقدار جو ہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوگا اور یہ امانت اس تک تم نے پہنچانی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ امانت چلتی چلتی جو ہے ہندوستان میں اچھ شریف پہنچتی ہے۔ تو حضور غوث پاک کی اولاد سے جو ہے وہ اچھ شریف میں آنے والے جو ہے صاحبزادگان تھے ان تک پہنچی اور انہوں نے یہ امانت جو تھی اپنے خلفاء کے سپرد کی، حتیٰ کہ حضرت سید مبارک عطانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جب چنہ کشی کے لیے یہاں اس علاقے میں پہنچے تو جو بھی ان کے سامنے جاتا تھا وہ جل کر خاک ہو جاتا تھا، یعنی وہ جلالیت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ حضرت سخی شاہ معروف خوشابی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا چرچا شورا سنا تو اس جنگل میں پہنچتے ہیں اور حضرت شاہ معروف خوشابی کو جو ہے وہ اطلاع دی کہ یہاں سے پیچھے چلے جائیں، آپ کو جو فیض باطنی مل رہا ہے وہ مل جائے گا مگر ہمارے قریب نہ آئے۔ مگر آپ وہاں پہنچے، انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے مگر میں پہنچ آیا ہوں۔ حضرت سید محمد مبارک حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرف سے جو حصہ تھا، جو عمارت تھی، وہ ان کے سپرد کی اور سپرد کرنے کے بعد فرمایا کہ اے شاہ محمد معروف خوشابی، تیرے سلسلہ میں سے جو ہے تیرے سلسلہ میں ایک مرید ہوگا جو دین کا پہلوان ہوگا، اس سے نیا سلسلہ فقر جاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رخصت کر دیا، جب 10-12 قدم گئے تو واپس بلایا، جب واپس آئے تو سید محمد معروف خوشابی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں طرف دیکھو، انہوں نے دیکھا، فرمایا کہ اس کو پہچان لو، یہ عمارت اس تک پہنچانی ہے، اگر تم تک یہ پہنچے تو حضرات کرامی وہ عمارت جو تھی وہ آپ نے حضرت سفی سلیمان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی، اور جب سفی پاک شاہ معروف خوشابی سے بیعت ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ عمارت جو ہے تیرے سلسلہ میں ایک مرید ہوگا، اس تک پہنچانا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین نظام، مجھے اس کا علم ہے کہ جو دور دراز سے ساتھی آئے ہیں اور انہوں نے کہا تھا ذرا جلدی فارغ کرنا ہے، تو ہم 4:45 سے بلکہ 5 بجے سے پہلے یہ پوری کارروائی جو ہے اس کا مکمل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انتہائی مختصر ٹائم ہے اور اسی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-4 مصرے کا مطلب ہے 2 شعر، ٹواری میں یہی ہوتا ہے 4 مصرع جو ہے ایک شعر کو بولتے ہیں، 2-4 مصرے 2 شعر۔ قادری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ عبارت جو ہے وہ پہنچی اور آپ نے وہ فیض جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا ہے، تو آپ کے پاس جو شخص بھی آتا تو اس کو جو ہے وہ انعام سے جماتے تھے، تو اس وقت کہ ایک عالم دین نے ایک اپنے شاگرد کو بھیجا اور پیغام یہ دیا کہ جناب یہ آپ کے پاس جو آتا ہے اس کو جو ہے آپ فیض عطا کر رہے ہیں، اس طرح یہ فقر کی فیض کی جو ہے کہ بے قدری ہوگی، تو حضور روشن بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاصد کو فرمایا کہ آج رات ٹھہر جاؤ، چنانچہ وہ ٹھہر گیا۔ آپ نے پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ آج کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں چراغ روشن نہ کرے، بلکہ یہ مسجد میں جو ہم نے چراغ روشن کیا ہے اس سے جو ہے وہ لائٹ لے کر جائے۔ پورا گاؤں آیا اور اپنے چراغ کو اس چراغ سے جلا کر چلا گیا، تو آپ نے فرمایا اس قاصد کو کہ اس لائٹ میں کوئی کمی واقع ہوئی، پورا گاؤں جو ہے وہ لائٹ لے کر گیا، روشنی لے کر گیا، کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے مرشد اور اپنے استاد کو جا کر کہہ دو کہ جس طرح اس لائٹ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، سینکڑوں لوگوں نے دیے جلائے، اسی طرح ہمارا کام ہے دینا اور اس روشنی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ کمی کے باعث میں حسب وعدہ صرف 2 روایاں جو ہے وہ پیش کروں گا، تو باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ تب جا کر کے وہ ہمیں پتہ چلتا کہ کچھ پیش کیا ہے، مگر وقت کی کمی کے باعث جو ہے بہت کچھ پیش کرنے کی خواہش کو جو ہے اپنے دل میں دبا کر جو ہے یہ عرض کرتے ہیں کہ نوشا پیر دے عرف دی شان والا، نوشا پیر دے عرف دی شان والا، نقشہ کس طرح کھینچا میں نظم نوشا پیر دے عرف دی شان والا،
नक्शा किस तरह खिंचा में नज़म अंदर उलझे पे अल्फाज में विच अरफा शब्द मद अंदर मद जज़म जिदी याद रही ये महफिल सजाई गई है ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਸ਼ਮਤ ਹੈ ਮਜਮਾ ਕਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਖਤਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ हैं कि नौशा पीर रहनुमान शरीफ वाले नौशा पीर रहनुमान शरीफ वाले ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ नौशा पीर रहनुमान शरीफ वाले ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ दक्षिण शहर गुजरात की फालिए में रोजा उन्हें दा बादी जनाब अंदर नौशा पीर रहनुमान शरीफ वाले जेड़े वसते सूबा पंजाब अंदर दक्षिण शहर गुजरात की फालिए में रोजा उन्हें दा बादी जनाब अंदर भाई जावे साहिल ते कदे न मुड़े खाली जावे साहिल ते कदे न मुड़े खाली मोहम्मद हरका मंजूर जनाब अंदर आरफ पीर नौशा गंज बख्शा जी शमसे बाजरा सफे बता नौशा पाल अंदर रंगुल चार देगा ये रंग को देखकर जो है मेरा शक कर रहा है दूसरा जो शेर है वो भी पेश कर रहा है तो नौशा पाल अंदर रंगुल चार देगा नौशा पाल अंदर रंगुल चार देगा काली नजर थी पाक रहमान बन गया नौशा पाल अंदर रंगल चार कहता काली नजर थी पाक रहमान बन गया शाह शहीद सुचियार फजैलता है साले शाह के फतह दीवान बन गया फिर शरीफ तंगोई रखिया बसरा पिंड अजीज तै पिंडी आवान बन गया गोरा शाह बनवारा तै फिरी सैयद नौशा पीर ने सारा जहां जहां हज़रात गिरामी हमेशा किबला पीर साहब हमेशा रोकते रहते हैं अपने बारे में साहबजादगान के बारे में भी रोकते रहते हैं कुछ ना कहो लेकिन मुरीद है अकीदतमंद है और दिल में बहुत जज्बा होता है लेकिन पीर साहब के हुक्म की तामील करते हैं कुछ नहीं कहते बस इतना कहता हूँ कि आप सब जो आए हुए हैं दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों को पास रखते हैं कभी उस्ताद के पास कभी खतीब के पास मस्जिद में भेजते हैं कभी आप दिन रात उनकी इस्लाम में लगे हुए हैं फिर भी लोगों को मैंने रोकता हुआ देखा है बच्चे गाड़ी नहीं रखते बच्चे नमाज नहीं पढ़ते वो हमारा कल्चर वाला लिबास नहीं पहनते बस इससे बड़ी कोई करामत नहीं है इसमें सारा दिन मैं बात कर सकता हूँ कि पीर साहब अपने पास नहीं रखते पीर साहब के पास तो महीना 15 दिन आते हैं पाकिस्तान में शाहजादे रहते हैं लेकिन सर से लेकर पाँव तक देखो कि वो वली कामल की तस्वीर है ये मुजद्दिद इस्लाम की नजर है कि नहीं बदल निगाह वली ने ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी ये हुजूर ने अपने बच्चों को ज़माने के लिए मॉडल पेश किया है अगर देखना चाहते हो आपकी बताया इससे बड़ी क्या करम नवाजी है कि आपसे दूर भी है और फिर भी सर से लेकर पांव तक आप शरीयत का पूरा अक्स देखते हैं और इंशाअल्लाह दिलों पे राज करते हैं नुशाइयत के दिलों की धड़कन है अहले सुन्नत का ये सरमाया है दीन की उभरती आवाज है आसमाने वलायत पे चमकता हुआ अजीम शम्स है और इंशाअल्लाह ऐसे अजीम सकालर है अरबी हो फारसी हो पंजाबी हो इंग्लिश हो अपना शादी नहीं रखते अल्लाह का फजल और करम से अब उनकी खिदमत में गायब पेश करने वाला हूँ अब आपके सामने मस्जिद नुशाहियत के वारिस आपके जिगर गोशा आपके लगते जिगर आपकी शबे तहज्जुद की दुआओं के सबर हज़रत मुजद्दिद इस्लाम की बशारतें हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद आसिफ शाह साहब शराफत नुशाही कादरी आस्ताना आलिया ब्रैडफोर्ड शरीफ आस्ताना आलिया रनमल शरीफ आस्ताना आलिया नौशापुर शरीफ आपके सामने मैं लेकर जा रहा हूँ अतमन आप उठकर खड़े हो जाए और अल्लाह तब तक करते रहे पूरी ईमानदारी से पूरे जोश से Allah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورش من الديم سبحان عن بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم باغ جناب صائم باغ جناب صائم ہرگز نہ جا سکیں گے باغ جناب صائم ہرگز نہ جا سکیں گے دنیا کے تاج پر بھی ان کے گدا سکیں گے معزز و محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم الشان محفل میں شریک ہیں جو بیات حضرت مجدد اعظم اور آپ کے 373ویں سالانہ عرص مبارک کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبول عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہ اصول ہے کہ کسی مقام کی نسبت اور اس کی عظمت جب تک اس کے مکین کی ساتھ رہتی ہے، اس کی عظمت، اس کی عزت برقرار ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم اس شہر کی۔ سامعین کرام، یہاں پر سوچنے والے سوچ سکتے تھے کہ خدا نے قسم مکہ کی کیوں اٹھائی ہے؟ کیا شہر مکہ کی قسم خدا نے کعبہ کی وجہ سے اٹھائی؟ کیا شہر مکہ کی قسم خدا نے مطاف کی وجہ سے اٹھائی؟ ہو سکتا ہے صفا اور مروہ کی وجہ سے خدا نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہو، پر اللہ رب العزت نے یہ اب بتا دیا لوگوں، اگر جاننا چاہتے ہو کہ شہر مکہ کی قسم میں نے کیوں اٹھائی ہے، جاننا چاہتے ہو کہ میں نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی، میں نے شہر مکہ کی قسم اس مطاف کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میں نے شہر مکہ کی قسم کعبۃ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ حبیب آپ اس میں تشریف سمیر محترم، اب حضور مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ کے لیے قیام پذیر ہوئے۔ یہ حضور کا دائمی مسکن نہیں، کچھ وقت حضور مکہ میں رہتے ہیں تو حضور اللہ رب العزت حضور کی کچھ وقت رہنے کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم حضرت آمنہ نے آپ کو 9 مہینے اپنے شک میں ادھر میں اٹھائے رکھا۔ امیر محترم، جس جگہ پر حضور کچھ عرصہ رہتے ہیں، حضور کا اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے، اس ماں کا کیا عالم ہوگا جس نے پورے 9 مہینے حضور کو اپنے شک میں
کارن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا بھی تعلق حضور سے قائم ہوا اللہ رب العزت نے اس چیز کو، اس شہر کو اور اس جگہ کو بلند و بالا فرمایا۔ اسی طرح جامعین محترم، پانی تو دنیا میں بے شمار جگہ پہ، جھیلیں بھی بے شمار ہیں، دریا بھی بے شمار ہیں، پر اس پانی کا اللہ رب العزت نے کس پانی کو مقام عطا فرمایا، کس پانی کو متبرک فرمایا جس پر ایک نبی کے قدم لگے، اس کو اللہ رب العزت نے زمزم قرار دیا، اس کو مقام عطا کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو جس چیز کا بھی تعلق حضور سے قائم ہوتا ہے، اگر کسی شخص کا بھی تعلق حضور سے قائم ہوا تو اس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے صاحب مقام بنایا۔ اور یہ اولیاء کرام ہیں، یہ اصحاب ہیں۔ اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی نسبت ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے باقی سابقہ تمام امتوں سے افضل قرار فرمایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امتوں میں سے ہو۔ یہ رسول اللہ کی نسبت ہی کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو باقی سابقہ امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سامعین کرام، باقی سابقہ امتوں کے ولیوں کے اپنے مرتبے ہیں، پر حضور کی امت کے ولیوں کا مرتبہ سب سے جدا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی تو یہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی غم زدہ ہونے والے ہیں، نہ ہی حضور ان کو حضور کے شکار ہونے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں پر ہر بندہ ڈرتا ہے، کسی نہ کسی چیز تو ہر بندہ ڈرتا ہے۔ کسی کو پتھروں سے ڈر لگتا ہے، کوئی اپنے مالک سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے باس سے ڈرتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی ملک دوسرے ملک سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے، پر اللہ رب العزت